الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمواهدين والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم النبيين وشفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد معزز سامعین، مومن و مومنات، آپ کو یہ عید زہرا مبارک ہو۔ یہ وہ دن ہے جس میں اہل بیت کے خاندان میں اور تمام مومنین کے گھروں میں خوشیاں منائی گئیں، کیونکہ وہ ملعون جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، ان کی شہادت میں پیش تھا عمر سعد، وہ اس کو قتل کیا گیا اور اس کا سر پھر امام زمانہ اس وقت کے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت اہل بیت کے گھر میں جو خوشی ہوئی ہے اور اس وقت انہوں نے خوشیاں منائی ہیں کہ وہ ملعون جو اس کا ذمہ دار تھا کربلا کا، جس نے اہل بیت علیہ السلام پہ ہر قسم کا ظلم کیا تھا، وہ ملعون مارا گیا۔ تو یہ عید زہرا اس سلسلے میں منائی جاتی ہے، اور اس کا دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کے دن 9 ربیع الاول کو امام زمانہ علیہ السلام ہمارے امام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان خوشیوں کے صدقے میں، ان دونوں خوشیوں کے صدقے میں آپ تمام کی اور تمام مومن و مومنات کی دلی مرادوں کو پورا کریں، اور آپ سب کو ہمیشہ خوشیاں دیکھنا نصیب ہو، اور وہ مومنین جو بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما کر ان کو بھی اللہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 71ویں آیت ہے۔ اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ماشاءاللہ آج کی مجلس کو ڈاکٹر سخاوت صاحب نے پڑھنا تھا، مولانا صاحب نہیں آ سکے، تو ڈاکٹر کے ساتھ سبسٹیٹیوٹ ہو گیا، لیکن باقی آپ جانتے ہیں کہ مولانا سخاوت صاحب ماشاءاللہ ایک بہت ہی بہترین خطیب ہیں، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ میں کوشش کروں گا اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہ میں آپ کے سامنے کچھ معروضات اور صلوات پڑھیے گا محمد۔ ماشاءاللہ میرے سامنے مولانا نعمت علی صاحب بھی موجود ہیں، اور جو میرے سے کچھ غلطی ہو گئی تو انشاءاللہ وہ اس کی اصلاح فرما دیں گے۔ صلوات پڑھیے گا دوبارہ۔ تو اللہ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دن کو یاد کرو، قیامت کے دن کو یاد کرو، جس دن ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس کا جو بھی امام ہے، جس کا جو بھی رہبر ہے، وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ تو امام ائمہ ہدیٰ بھی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رہبر اور امام ہوتے ہیں، اور امام وہ بھی ہوتے ہیں، رہبر وہ بھی ہوتے ہیں
جو عامہ زلال ہوتے ہیں، فسق و فجور کے، فتنہ و فساد کے رہبر ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے، آپ سب کے لیے، میرے لیے، جہاں جہاں بھی انسان موجود ہے، اس کے لیے ضرور ہے کہ وہ اپنے رہبر کا بڑے دیکھ بھال کر انتخاب کرے۔ جس رہبر کے بھی انسان پیچھے چلے گا، جس کے راستے پہ چلے گا، وہ اس کے ساتھ یوم قیامت محشور ہوگا۔ بلکہ جس رہبر کے پیچھے چلے گا، اس دنیا میں بھی خسارے میں رہے گا اور آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا۔ اس کی مثال ایسے دیکھ لیجئے کہ ایک بہت اچھی بس ہے، اس میں بہت سے بہترین، خوبصورت، مالدار لوگ اچھے اچھے کپڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا ڈرائیور بھی بہت خوبصورت ہے، ظاہر طور پہ بڑا اچھا اور بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا ہے اس نے، لیکن اس کو راستہ معلوم نہیں کہاں جانا ہے، اور وہ تھوڑا سا ڈرنک بھی ہے، وہ ایروگنٹ بھی ہے۔ وہ آپ کو جہاں کہاں لے کے جائے گا، اس بس میں آپ بیٹھ گئے، اب وہ لے کے جا رہا ہے آپ سوار ہو گئے اس میں، اب وہ آپ کو کہاں لے کے جائے گا؟ کئی راستے میں اس کو ٹکراؤ کر دے گا، کسی گھائی میں گرا دے گا، کسی دریا میں گرا دے گا، کسی کے ساتھ ٹکر ہو جائے گی، ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچائے گا۔ ایک دوسری بس ہے، اس میں سادہ لوگ بیٹھے ہیں، بس بھی ایک سادہ سی ہے اور سادہ اس میں لوگ بیٹھے ہیں، غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، نادان بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ اس میں بیٹھے ہیں۔ اس کا ڈرائیور بھی سادے سے لباس پہنے ہوئے جیسے اور لوگ ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو بالکل یہ معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے، راستہ بالکل معلوم ہے، اور اس کو ہوش حواس بھی ٹھکانے ہیں، اور وہ بالکل یعنی کہ ہر طریقے سے چوکنا ہے کہ آپ کو کہیں وہ کسی غلط راستے پہ نہ لگا دے۔ تو ایسا ڈرائیور، ایسا راہبر، ایسا امام، جو کچھ بھی ہو وہ آپ کو ڈیسٹینیشن پہ پہنچا دے گا۔ تو یہی مثال جو ہے نا، ایک اس کی یعنی کہ ڈیوائن رہبر کی اور ایک دنیاوی رہبر کی ہے۔ دنیاوی رہبر آپ کو مختلف قسم کے وعدے کرتے ہیں، مختلف قسم کے آپ کو خواب دکھاتے ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، یہ وہ جو چاہو گے، جہاں بھی جائیں گے، جس قسم کے لوگ ہوں گے اسی قسم کی باتیں کریں گے، یہ بھی مل جائے گا، یہ بھی مل جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ لوگ بڑے خراب ہیں لیکن ہم سب ٹھیک کر دیں گے، بس ہمیں آنے دو۔ اور لیکن جب آ جاتے ہیں تو پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ہمیں تو خیر 50 سال کا یہ مشاہدہ ہے کہ ہم نے تو کبھی حالات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آئے، نہ دیکھے ہیں۔ کہتے ہیں فلانے کا زمانہ، جب وہ اس کے زمانے میں تھے تو مرد آباد کے نعرے لگتے تھے، میں نے خود سنے ہیں، لاٹھی چارج ہوتا تھا ہمارے زمانے میں۔ اب وہ کہتے ہیں ان کا زمانہ بڑا اچھا تھا، کیا کہنے، ہاں بھائی اچھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج کے مقابلے میں وہ زمانہ اچھا تھا، لیکن ان کے زمانے میں عوام ان پہ مرد آباد کہتی تھی اور لاٹھی چارج ہوتا تھا، لاٹھی باقاعدہ اسٹوڈنٹ پہ، ہر کسی پہ لاٹھی چارج ہوتا تھا۔ وہ چلے گئے، جب وہ چلے گئے ان سے کوئی خدشہ نہیں رہا تو ان کو وہ بڑے اچھے ہو گئے۔ اسی طرح ہر آنے والا پہلے سے برا ہی نکلا۔ یہ اپنے وطن کی میں کہانی بتا رہا ہوں، اور اب بھی لوگ پریشان سے پریشان تر ہیں، کیونکہ یہ خدائی رہبر نہیں ہے، ان کا نالج لمیٹڈ ہے، یہ صرف اپنی نفس کے خیر خواہ ہیں، اپنے دوستوں کوئی 10% ہے، کوئی 5% ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن وہ کھا رہے ہیں غریبوں کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو، ہر طرح سے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ خدائی رہبر نہیں ہے۔ خدائی رہبر ہمیشہ اس طرح رہے گا کہ ایک عام آدمی بھی اس کی حکومت میں اس کو افورڈ کر سکے۔
جب مولا امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ تو خلیفہ وقت ہیں، آپ اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے، اچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا کہ یمن میں دور دراز علاقوں میں جو ہماری حکومت میں شامل ہے، وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو اتنا کھانا کھا سکتے ہیں جتنا میں کھا رہا ہوں، تو میں اتنا ہی کھاتا ہوں تاکہ وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ان سے زیادہ کھانا کھایا، ان سے زیادہ بہتر کپڑے پہنے۔ یہ ہوتا ہے خدائی رہبر۔ اور جو عوامی رہبر ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں جو کچھ کہانیاں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، کسی صاحب کے بیٹے کی پرائم منسٹر کی شادی ہو رہی تھی، تو اس کی شادی میں اتنے مرسیڈیز، اتنی چیزیں، ایسی 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 چیزیں، اس کی تنخواہ تو جو آپ کو معلوم ہے جتنی ہوتی ہے پرائم منسٹر کی، اب وہ سارے کہاں سے آ گئے؟ اور غریب لوگ وہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ دنیاوی رہبر اور وہ خدائی رہبر۔ تو اللہ نے ہر زمانے میں ایک خدائی رہبر مقرر کیا اور ہم پہ فرض کیا کہ ہم اس خدائی رہبر کو پہچانیں اور اس کے راستے پہ چلیں۔ اگر ہم اس خدائی رہبر کو نہیں پہچانیں گے یا دنیا نہیں پہچانے گی تو ایسا ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ جس شخص نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت یعنی کفر و شرک کی موت مرے گا۔ یہ مشہور رسول اللہ کی حدیث ہے۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ، جس نے اپنے امام زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، اس راستے کو نہیں پہچانا اور اس راستے پہ چلا نہیں تو خسارے میں رہے گا۔ کیونکہ اسلام ہم کو دیتا ہے فلاح دنیا اور آخرت دونوں کی، یہ گارنٹی دیتا ہے اسلام کہ اگر ہم اسلام پہ واقعی چلیں گے اور اپنے رہبر کے راستے پہ چلیں گے، ہمارا رہبر وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے اپوائنٹ کیا ہے، تو پھر یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، یقیناً اس دنیا میں بھی سب سے اونچے رہیں گے۔ اگر دنیا خدائی رہبر اس وقت موجود ہو تو روایات میں آیا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور اتنی ترقی ہوگی، اتنی ترقی ہوگی۔ اب ہم تو ہے نا کہ او بھائی ہم تو چاند پہ پہنچ گئے، ستاروں پہ پہنچ، اس سے بھی زیادہ کہیں انسان ترقی کرے گا اور انسان امن اور چین میں رہے گا۔ عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، کسی کے ساتھ رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس رہبر کی ہم انتظار میں ہیں اور اس رہبر کو اگر نہ مانیں، اس راستے پہ نہ چلیں اور کسی دوسرے راستے سے متاثر ہو کر اس راستے پہ چلنا شروع کر دیں کہ بھئی آج کی دنیا ہے، ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں تو ایسے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ بھائی اگر ایسی مجبوری ہو جائے، اگر انسان مجبور ہو جائے اور واجبات پہ عمل نہ کر سکے اور وہ حرام چیزیں کرنے پہ مجبور ہو جائے تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہو جاتی ہے، وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے واجبات پہ عمل نہ کر سکیں اور آپ مجبور ہو جائیں کہ آپ حرام کام کریں گے تو وہاں سے ہجرت واجب ہو جائے۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، وہ رازق ہے، وہ ہر جگہ دینے والا ہے۔ تو ہمیں اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے، تمام مومنین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانیں تاکہ ہم ان کے ساتھ محشور ہو سکیں اور ان کے راستے پہ چلیں تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ صلوات پڑھیے گا محمد۔ اور امام کا پہچاننا نماز پڑھنے سے بھی، روزہ رکھنے سے بھی، زکوٰۃ دینے سے بھی، حج کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے، زیادہ اہم ہے۔ وہ سب چیزیں اہم ہیں، وہ سب واجب چیزیں ہیں، ہمیں سب چیزیں کرنی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم اپنے امام کو نہیں پہچانیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔
امام محمد باقر علیہ السلام سے فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ دین کے ارکان کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت۔ سائل نے سوال کیا کہ ان سب میں اہم کون سی چیز ہے؟ مولانا نے فرمایا ولایت۔ ولایت ان سب میں اہم ترین چیز ہے، رہبریت سب میں اہم ترین چیز ہے۔ آپ نے فرمایا اس ولایت کے ذریعے سے ہی نماز بھی قائم ہے، صوم بھی قائم ہے، روزہ، زکوٰۃ بھی قائم ہے، حج بھی قائم ہے۔ اگر صحیح رہبر نہ ہو تو پھر یہ سب چیزیں فضول ہو جاتی ہیں، ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح رہبر کو پہچاننا اور اس کی اطاعت کرنا، اس کے راستے پہ چڑھنا، وہی ہماری فلاح دارین ہے۔ اور آج کا دن وہ دن ہے جس میں ہمارے امام وقت، امام منتظر، ہمارے رہبر قائم ہوئے۔ یہ نویں تاریخ اس لیے بھی عید ظاہرہ ہے، اس لیے بھی مومنین کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے، کیونکہ ہمارے امام وقت، ہمارے رہبر اس وقت ہوئے، اور 1300 سال سے وہ اللہ کے حکم سے ہمارے رہبر ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ اپنا ظہور فرمائیں گے۔ ہم میں موجود ہیں، امام وقت اس وقت ہم میں موجود ہیں، ہماری محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، ہماری مدد فرماتے ہیں، لیکن وہ ظاہرہ طور پہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے کہ میں امام وقت ہوں۔ صرف فرق یہ ہے، امام زندہ ہیں، امام موجود ہیں، امام ہم سب کی ہدایت کرتے ہیں، ہمارے مدد کرتے ہیں، ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں، لیکن اپنے کو ظاہر نہیں کرتے، یہ نہیں بتاتے کہ میں آپ کا امام ہوں۔ صلوات پڑھیے گا محمد اور جب امام کا ظہور ہوگا بحکم خدا تو اس دنیا سے جتنا بھی اس میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، جتنی بھی انیکویلٹی ہو رہی ہے، جتنا بھی فتن و فساد ہو رہا ہے، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ امن اور چین سے انسان زندگی بسر کرے گا۔ اس وقت کے ہم انتظار میں ہیں، اور انتظار امام سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس زمانے میں انتظار امام، ان کے لیے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کہنا، اور اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنی اصلاح کرنا، تاکہ ہم ان کی فوج میں یا ان کے معاونین میں شامل ہو سکیں۔ کیونکہ اگر کردار انسان کا نہیں ہے نا تو پھر وہ امام کے معاونین میں شامل نہیں ہو سکے گا، ان کے انصار میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ ایک انسان جو دنیا دار ہے، جس میں حب دنیا ہے، جس میں حب ذات ہے، جس میں حب نفس ہے، تو پھر اس کے لیے جانا سب چیز کو چھوڑ کے، اپنے مال و اولاد کو چھوڑ کے، اپنے بزنس کو چھوڑ کے، اپنے علاقے کو چھوڑ کے، اچانک امام کی کال آ گئی اور اعلان ہو گیا دنیا میں امام کا ظہور ہو گیا ہے، تو کتنے لوگ وہ ہوں گے، کتنے لوگوں کا یہ کردار ہوگا کہ وہ پابند صوم و صلات بھی ہوں گے، وہ سچ بھی بولتے ہوں گے، وہ صاحب تقویٰ بھی ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو امام کے معاون اور انصار بنیں گے۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ سے خود سوال کریں، اپنے کانشیس سے خود سوال کریں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ امام کے انصار میں شامل ہو سکوں، یا صرف میں زبانی کہہ رہا ہوں۔ اگر انسان اپنی روزانہ اصلاح کر رہا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے صدق دل سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنی اصلاح کروں، اور اتنی اصلاح کروں کہ جب ہماری موت آئے تو ہم اس حالت میں مریں کہ اللہ ہمیں امام کے انصار و اعوان میں شمار کرے۔ اور اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو جب امام کا ظہور ہوگا، چاہے وہ ہماری زندگی میں ہو یا ہماری موت کے بعد ہو، اللہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں اٹھائے گا۔ لوگ شک کرتے ہیں کیسے ہیں کہ امام 1300 سال سے ہیں اور وہ ہمیں مدد نہیں کر، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ایسے امام کا کیا فائدہ جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے؟ یہ سوال اللہ کے رسول سے بھی کیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے 12ویں جانشین کا فائدہ ایسا ہی ہے
جب وہ غیبت میں ہوں گے جیسا کہ اس سورج کا ہوتا ہے جو بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے. اگر جب دن ہو تو روشنی آتی رہتی ہے، سورج اپنے فائدے دیتا رہتا ہے. اگر سورج اپنی جگہ سے ہٹ جائے، سورج موجود نہ ہو، یہ زمین ایک لمحہ بھر میں ذرہ ذرہ بن جائے گی، اپنے مدار سے ہٹ جائے گی، کہیں سے کہیں پہنچ کے کہیں ٹکرا کے ختم ہو جائے گی. اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ جب تک کہ حجت خدا اس دنیا میں موجود ہے، یہ دنیا اپنی جگہ صحیح و سالم قائم رہے گی. امام زمانہ کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، انہی کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے. یہ ہم خطبے میں پڑھتے ہیں عید کے کہ اے امام وقت، آپ کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، اور آپ کی برکت کی وجہ سے اللہ اس زمین کو یہ ہر چیز اگا رہا ہے اور ہمیں رزق مل رہا ہے. اگر امام زمانہ نہ ہوتے تو اس دنیا میں کوئی شے نہ بدل جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی. یہ لازم ہے. اگر شیطان زندہ ہمیں ہے اور ہمیں غلط راستے پہ چلانے کو اکسا سکتا ہے تو اللہ کی حجت بھی موجود ہونا لازم ہے تاکہ وہ ہماری ہدایت کر سکے اور ہمیں صحیح راستے پہ لا سکے. نہیں تو ہمارے اللہ کے خلاف قیامت کے دن کہیں گے کہ شیطان کو تو نے فری بالکل ہر چیز دے دی تھی، وہ ہماری ڈی میں گول کر رہا تھا، بالکل کوئی ہمارے سے ماننے والا نہیں تھا اور کوئی گولی ہی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو ہم کیا کریں اللہ سے؟ تو اللہ کہے گا کہ نہیں، میرا امام، میری حجت وقت کے امام موجود ہیں اور وہ تمہاری ہدایت کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے، انہی کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے. تو جتنا بھی ہم درود و سلام اپنے وقت کے امام پہ بھیجیں اور جتنا بھی ان کی اطاعت کریں، اس میں ہماری ہی بہتری ہے. صلوات پڑھیے گا محمد امام اللہ کی بہترین نعمت ہے. انہی کی وجہ سے جب امام امیر المومنین علیہ السلام کو امام بنایا گیا، ولی بنایا گیا، جب کہا گیا غدیر کے دن کہ الیوم وہی من کنت مولا فہذا لی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو جب یہ اعلان ہو گیا اس وقت آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمتیں تم پہ تمام کر دی. اتمام نعمت، اکمال دین اور اسلام سے اللہ کا راضی ہونا منحصر تھا کہ مولا کائنات کا غدیر کے دن ان کی ولایت کا اعلان ہو جائے، اور مولا کائنات کے بعد امام حسن، ان کے بعد امام حسین، ان کے بعد امام علی زین العابدین، اور اسی طرح باقی امام، اور آخر میں وقت کے امام امام منتظر علیہ السلام. یہ خدائی ولی ہیں، یہ ولی کائنات ہیں. جیسے وہ مولا کائنات ہیں اسی طرح یہ بھی مولا کائنات ہیں اور یہ بھی وقت کے امام ہیں. تو جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے اس زمانے میں ہمارے حاکم، ہمارے ولی، ہمارے آقا، ان کو ہم سے زیادہ حق ہے. امام زمانہ کو ہم پہ، ہماری اولاد پہ، ہمارے مال پہ، ہماری ہر شے پہ ہم سے زیادہ حق ہے. وہ خدا ہی رہبر ہے. ہمیں پہچاننا ہے اپنے وقت کے امام کو، ان کی اطاعت کرنا ہے، اپنے ذہن کو تبدیل کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی بھی رہبر کے پیچھے چل پڑے. اس کے لیے کنوینسنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے پیسے ہو رہی ہیں، ایک نے ادھر سے نہلا مارا، ایک نے ادھر سے دہلا مارا کہ نہیں وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، اور لڑائیاں ہو رہی ہیں فیملی میں اور غلط رہبروں کے پیچھے. پہچانو، شیعت کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا امام، ہمارا حاکم، ہمارا ولی صرف اور صرف امام وقت. باقی جتنے بھی رہبر ہیں جیسے کیسے بھی ہیں وہ سب کے سب نااہل ہیں، ان کا علم لیمیٹڈ ہے، وہ سیلفش ہیں. کیونکہ اگر کسی بھی پارٹی کو اپنی پارٹی کو فیور کرتا ہے، وہ اپنے خاندان کو فیور، یہ نیچرل ہے، وہ معصوم نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت عدل و انصاف کر نہیں سکتے. دے آر انکیپیبل. اس لیے تو
روزانہ لاز تبدیل ہوتے رہتے. آج ایک لاز بنایا, اگلی حکومت آئی اس نے تبدیل کر دیا, یا اسی حکومت نے 6 مہینے بعد تبدیل کر دیا, کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ اس میں اتنی غلطیاں تھیں. تو نااہل لوگوں کے پیچھے لگنا, ان سے امیدیں رکھنا کہ یہ ہماری یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, یہ ہماری خود نااہلی ہے. ہمیں صرف اور صرف صدق دل سے اپنے امام کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے امام کا اتباع کرنے والا, ان کے راستے پہ چلنے والا بنا دے, تاکہ روز قیامت, جب قیامت کا دن آئے گا تو یوم ندعو کل اناس بامامہم, جو شخص جس شے کے بھی پیچھے چل رہا ہوگا وہ اسی کا شے کے ساتھ محشور ہوگا. روایت میں آیا کہ اگر ایک شخص کسی پتھر سے اشد محبت رکھتا ہے, مثال کے ڈائمنڈ سے, اس کو اس سے اشد محبت ہے, اس کے لیے وہ مر رہا ہے, آئی لو اٹ, آئی لو اٹ, تو قیامت کے دن وہ اس پتھر کے ساتھ ہی محشور ہوگا. اس نے اس کو اپنے دلی طور پہ اس کو اس نے خدا بنا لیا تھا, اپنا رہبر بنا لیا تھا, اس کے لیے وہ مر رہا تھا کہ یہ شے مجھے کسی طرح حاصل ہوتا ہے. تو یہ آپ سب کے لیے میسیج ہے, میرے لیے میسیج ہے کہ ہم عدل و انصاف کے لیے اور خدائی رہبر کے انتظار میں زندگی بسر کریں, اور اللہ سے دعا کریں ان کا جلد سے جلد ظہور ہو, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ واقعی ہمیں, آپ سب کو, مجھے اور تمام مومنین کو ان کے آوان و انصار میں شمار کریں, تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں واقعی فلاح دارین حاصل کریں. ماشاءاللہ یہ پروگرام 9:30 بج چکے ہیں, میں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تھا پڑھنے کے لیے, لیکن اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی امام زمانہ کے لیے کویسچن ہے تو مجھ سے میں کوشش کروں گا, مولانا صاحب بھی موجود ہیں, ہم دونوں کوشش کریں گے کہ آپ کا جواب دے سکیں. اور میں انکریج کرتا ہوں آپ کو اور بہنوں کو چند منٹ کے اندر, تاکہ ہم 10 منٹ میں کر لیں, اور پھر انشاءاللہ کھانا سرو ہوگا. اور ہم بابا بھائی کے مشکور ہیں, انہوں نے کل اس کو سپانسر کیا, اور ہم ڈاکٹر صاحب کی مشکور ہیں, انہوں نے ڈاکٹر سخاوت صاحب کے لیے کھانے کا انتظام کیا. لیکن بہرحال اجر دینے والا ہے. ہماری بہن کو جو انہوں نے اتنی کوشش کی, اور ڈاکٹر صاحب وہاں سے چل کے آئے ان کو لینے کے لیے, اللہ ہر شے کا اجر دینے والا. جب آپ نے نیت کر لی تو آپ کو اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا. It was beyond our control. We just received the message. یہ انوار صاحب نے مجھے اطلاع دی, اور پھر انہوں نے کنفرم بھی کر دیا. ہم تو یہاں پہ اعلان کرنے والے تھے کہ خود کہ بھائی یہ ایسا ہو گیا ہے, لیکن اچانک معلوم ہوا کہ بھائی صاحب کو پہلے معلوم ہو گیا, ان کے میسیج میں تو ہے کہ وہ نہیں آ رہے, تو اس لیے ہم دیکھ رہے تھے. بہرحال ہم نے اعلان کر دیا, اور یہ اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم کسی طرح آپ کو یہ میسیج پہنچا سکتے. بہرحال آج عید خوشی کا دن ہے, اور مومنین سے ملنا بھی, ان کی زیارت بھی, ان کے ساتھ کھانا کھانا, یہ سب عبادت ہے. اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے گا, اور انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی اجر دے گا جیسے مولانا سخاوت کو سننے کا. ماشاءاللہ. اور اللہ سے دعا ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دے, اور جو میں نے یعنی کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کے سامنے ماشاءاللہ اس کو قبول کرے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت, یزید ابن معاویہ پہ لعنت. آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ کو سوال کرنے ہوں امام زمانہ کے متعلق, پلیز جو بھی سوال ہیں وہ کریں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جواب دیں. اور ضرور اچھی بات ہے سوال کرنا, اپنے وقت کے امام کو پہچاننا. جب آپ سوال کریں گے تو جبھی تو ان کو پہچانیں گے. بہنوں کو بھی کوئی سوال ہو, آپ کو بھی کوئی سوال ہو, تو آپ ضرور ان سے اس پہ سوال کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ کتنے اہل علم بیٹھے ہیں, تو جی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے سوال ہے کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے. دیکھیے امام زمانہ کو پہچاننا, ان کی صحت کے لیے دعا کرنا, بہرحال انسان ہے, ان کے لیے ہدیہ بھیجنا, قرآن پڑھ کر
یا کوئی خیرات کر کر ان کو ہدیہ بھیجنا، جیسے ہماری طبیعت خوش ہوتی ہے پھر آپ کو وہ دعائیں دیتے ہیں، اور ان کے لیے یہی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ، اے اللہ ان کا جلد سے جلد ظہور ہو اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اجل اللہ تعالیٰ فرجک وصل اللہ مخرجک و ظہورک و مستشدین بین یدہ، اور اللہ مجھے ان کے آوان انصار میں شمار ہی نہ کر بلکہ مجھے ان کا ایک وٹنس اور شاہد بنا دے، یعنی کہ میں ان کے حضور میں موجود ہوں۔ اور حدیث رسول میں آیا ہے کہ جو بھی انتظار امام کر رہا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ان کے ٹینٹ میں ہے اور جنگ کے دوران اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہا ہے۔ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے انتظار امام کا، اپنی اصلاح کرنے کا، تاکہ ہم ان کے انصار و اعوان میں شمار ہو سکے۔ جی ماشاء اللہ۔ سوال ہے کہ نماز میں جو درود پڑھتے ہیں اس میں یہ دعا ایڈ کی جا سکتی ہے؟ نہیں، اس وقت یہ دعا ایڈ نہیں کرتے، آپ قنوت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے تشہد میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہی پڑھیں، جہاں کیونکہ وہ جیسا اللہ کے رسول اور ائمہ طاہرین نے بتایا اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے، لیکن دعا میں قنوت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔